بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے لائیو پروگرام دیکھا ہوگا، تو بہت سے ساتھیوں نے اسے پسند کیا ہے، لیکن اس میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں کیونکہ پہلی دفعہ تھی اور ہم بہتر طریقے سے پرووائڈ نہ کر سکے۔ سیٹنگ میں تھوڑی سی کمی آ گئی۔ ایک تو بجلی کا مسئلہ تھا، دوسرے نمبر پر کمپیوٹر پر یہ پہلی دفعہ سٹارٹ کیا گیا تو کچھ آپشنز رہ گئے تھے۔ جو لائیو چیٹ تھی وہ کلیئر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے سٹارٹ ہونے کے بعد فوری بند کرنا پڑا اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا۔ تو اس میں سے کچھ سوال لوگوں کے وہ رہ گئے، تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کلیئر کر لیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہت سے ساتھیوں کے جو سوال آئے تھے ان کو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، سب کے جواب بھی دیے، لیکن کچھ دوست اپنے سوال بھی نہ بھیج سکے اور اس پروگرام کو دیکھ بھی نہ سکے، یا تو انہیں پتہ نہیں چلا یا لنک کھولنے کا طریقہ نہیں آیا، یا کہیں پہ ایسا بھی ہوا کہ لنک نہیں کھلا۔ تو آئندہ اتوار کو انشاءاللہ پروگرام ہے دوبارہ سے لائیو آنے کا، ہفتے بعد، یعنی ہر اتوار کو میرا پروگرام ہے کہ جب تک امتحان نہیں ہو جاتے لائیو میں آپ کو سوالوں کے جواب دوں۔ تو میں نے تو یہ کورس پورے کا پورا کلیئر کر کے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی اشد ضرورت ہے، کون سا سوال پوچھنا ہے، کیا کنفیوژن ہے۔ تو آپ آہستہ آہستہ اتوار تک اپنے سوالوں کو لکھ کر مجھے میسج کرتے رہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کر دیں یا یہ ویڈیوز کے نیچے لنک میں کر دیں، یا ٹیکسٹ میسج پہ بھی آپ سوالوں کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو میں ان کی ترتیب بنا کر رکھ لوں گا اور اتوار کو انشاءاللہ لائیو میں آپ کو سب سوالوں کے انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو کوشش کریں کہ جن سوالوں کا آپ کو نہیں پتہ چل رہا، نہیں آ رہے آپ کو، وہ آپ لکھ کر بھیج دیں، تو میں آپ کو لائیو میں انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ تو آپ کو بتایا تو ہے کہ امتحان کچھ ابھی لیٹ ہیں، ایک تو کرونا کا مسئلہ یہ زیادہ آ گیا ہے دوبارہ، تو اس سے یہ تقریباً لاک ڈاؤن ہونے والا ہے یا ہو جانے والا یا ہو گیا ہوگا۔ آج امید ہے شاید اعلان ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے امتحان تھوڑے سے لیٹ ہیں اور فارمیسی کونسل سے ابھی شیڈیول بھی نہیں بنا۔ تو امید ہے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن والا سلسلہ ختم ہوگا، کرونا تھوڑا سا کم ہوگا، تو شیڈیول بھی تیار ہو جائے گا اور آپ کے امتحان بھی قریب ہو جائیں گے۔ اس وقت تک آپ بہتر تیاری کے لیے مجھ سے رابطے میں رہیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے فارمیسی اسسٹنٹ کے امتحان کی تیاری کا موقع مل جائے اور آپ تمام سوالوں کو بھرپور طریقے سے یاد کر لیں۔ تو اس کے لیے بہتر پلیٹ فارم تو یہی ہے کہ آپ اپنے سوال جو آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے کہ یہ ہمیں سوال اس کا نہیں پتہ چل رہا یا اس کا مطلب کا نہیں پتہ، تو وہ ضرور لکھیں۔ رہا پریکٹیکل کا معاملہ، تو پریکٹیکل ایسے حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ ہی لکھ کر سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہیں گے تو پھر ایسا کرنا، جب امتحان ہو جائے تو کم از کم 8 دن کا وقفہ ضرور ہوتا ہے پریکٹیکل کا، امتحان کے بعد، یعنی دونوں پیپروں کے بعد 8 دن کے بعد ہی آپ کے پریکٹیکل شروع ہوں گے۔ تو اس وقت تازہ دم آپ اگر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں تھوڑی سی کوشش کر لیں، وہ میرے پاس آ جائیں۔ ایک ہی دن کی صرف 2 گھنٹے کی کلاس میں آپ کو پریکٹیکل کا مکمل جو ہے وہ سمجھا دیا جائے گا اور آپ انشاءاللہ تقریباً 80% نمبر لے کر آپ پاس کر سکیں گے پریکٹیکل کو۔ پریکٹیکل کی انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گا۔ یہ اس وقت آپ موقع پر ہی اس کو یاد کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی کتاب کے دوسرے سوالوں میں پریکٹیکل کو انٹرفیئر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پریکٹیکل کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور دوسرے MCQs اور جو تھیوری اس کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کبھی بھی وہ مکمل نہیں کر سکیں گے، آپ کی کنفیوژن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریکٹیکل کو ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں، اس کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ آپ صرف اور صرف پیپرز کے بارے میں، پیپر A اور پیپر B کے بارے میں آپ توجہ کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ اینول کا امتحان ہے۔ جن دوستوں کی سپلی ہے وہ ان کا امتحان بھی لیٹ ہے تھوڑا سا،
تو وہ بالکل فکر نہ کریں، ان سے جو ویڈیوز کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے یا سنا جا سکتا ہے وہ سنیں، اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ لیکن جب یہ امتحان ہو جائیں گے اس کے بعد بہت ٹائم ملے گا۔ اگر کوئی بہتر تیاری کی کوشش کرتا ہے نا تو صرف 1 مہینہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے، تو آپ کے پاس تو بہت لمبا ٹائم ہے اس کی تیاری کے لیے، اور اچھے نمبروں سے آپ پاس کر سکتے ہیں۔ ایک ذہین اسٹوڈنٹ جو ہے نا 1 مہینے میں آرام سے تیاری کر کے پورے نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کر سکتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ پریکٹیکل کو اس میں انوالو نہ کریں، آپ صرف اور صرف MCQs اور جو انشائیہ آپ کو آنے والے نا ان کے بارے میں ضرور غور کریں۔ MCQs میں ہی انشائیہ ہے اور انشائیہ میں ہی MCQs ہیں۔ یہ آپ کتاب کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک سنیں اگر میرے حساب سے اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر کسی دوسرے نوٹس آپ کسی دوسرے ٹیچر کے نوٹس پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کریں، وہ ان کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ لیکن میرے اگر لیکچرز آپ سنتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اچھے طریقے سے سن لیں، سمجھ کے سن لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہاں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے یا کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ کوشش کریں کہ وہ مجھے میسج کریں، میں آپ کو ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور باقی سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آئندہ اتوار کو لائیو انشاءاللہ دوں گا آپ کو۔ تو ملتے ہیں اگلے اتوار انشاءاللہ۔ والسلام۔